ونصلي ونسلم على رسوله الكريم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه قل أفغیر اللہ، یا میرے پیغمبر فرما دیجئے گا کیا بس اللہ تعالیٰ کے علاوہ تامرونی اعبدو حکم کرتے ہو تم مجھے کہ عبادت کروں میں، ایھا الجاہلون اے جاہلو، وَلَقَدْ أُوحِیَ إِلَیْکَ اور البتہ تحقیق وحی کی گئی ہے آپ کی طرف بھی، وَإِلَى الَّذِینَ مِن قَبْلِکَ اور ان پیغمبر لوگوں کی بھی طرف جو آپ سے پہلے تھے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ ضرور اگر آپ شرک کریں گے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ ضرور ضائع ہو جائیں گے آپ کے اعمال بھی، وَلَتَکُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِینَ اور ضرور ہو جائیں گے آپ نقصان پانے والوں سے۔ کفار مکہ نے مختلف طریقوں کے ساتھ اسلام کو روکنا چاہا، اسلام کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنی چاہیے، جس کو اللہ تعالیٰ فتنہ کہتے کہ دین میں فتنہ پیدا کر دیا انہوں نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق مختلف قسم کے مشورے کیے گئے، آپ کو مختلف قسم کی میٹنگوں کے اندر بلا کر کے آپ کے سامنے آفریں رکھی گئیں، کہیں ابو طالب سے کہا کہ اس کو روکو، کبھی کسی کو کہا، کبھی آپ کے قرآن پڑھنے پر پابندیاں لگائیں، کبھی اسلام لانے والوں کو بہت سخت تکلیفیں دیں، بہت سخت سزائیں دیں، اور یہ سزائیں چھٹکے نہیں دیتے تھے بلکہ سر عام دیتے تھے۔ قریش مکہ جن کے غلام تھے، ابو جہل کے غلام بلال ہیں، امیہ بن خلف کے غلام، امیہ بن خلف کے غلام بلال ہیں، اس طرح عمار بن یاسر ابو جہل کے غلام ہیں، اس طرح اپنے اسلام لانے والوں کو اس قدر سختی اور تکلیف پہنچاتے اور سب کے سامنے سر عام یہ تکلیف دیتے کہ اگر یہ لوگ اسلام میں پکے ہیں نہیں پھرتے، کیونکہ اسلام میں پکے لوگ کبھی بھی اسلام سے نہیں پھرتے، جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جنہوں نے تہ دل سے کلمہ پڑھا، اتنا مضبوط ان کا ایمان ہوا، جو مرضی ہو جائے گا سب تکلیفیں ان کو اسلام سے نہیں پھیرتی، نہ ان کو دنیا میں کسی مخالف کا ڈر ہے، دشمن کا ڈر، نہ قیامت والے دن اللہ کے عذابوں کا ڈر ہوگا۔ اتنی سخت سزائیں دیتے ان کا ارادہ یہ تک اگر یہ لوگ اسلام سے نہیں پھرے ہیں، کم از کم وہ لوگ جو اسلام لانے کا ارادہ کرتے ہیں وہ لوگ تو اس بات سے باز آ جائیں کہ اتنی سخت تکلیفیں آتی ہیں اسلام کے بعد ہم نہیں قبول کریں گے۔ بعض دفعہ یہ تکلیفیں جو ہے نا انسان سے نہیں برداشت ہوتی، جیسے عمار کا واقعہ حسن درجے کی حدیث آتی، صحیح حدیث آتی ہے، عمار بن یاسر کو، یاسر باپ تھا، سمیہ عمار کی ماں تھی، یاسر سمیہ میاں بیوی ہیں، یہ تو مارے کھا کھا کے تکلیفیں سہ سہ کے عادی ہو چکے تھے، دن رات ان کا معمول تھا۔ عمار ابھی بچپن کے اندر ہے، پکڑ لیا کافروں نے، بڑی سخت مار ماری، نہ چھوڑا جاتا تو عمار رضی اللہ تعالیٰ نے کلمے کا انکار نہیں کر دیا، ان کے بتوں کی تائید نہیں کر دی، لیکن نبی علیہ السلام کے پاس روتے ہوئے ہے، اللہ کے رسول نہیں چھوڑا انہوں نے مجھے، اتنی مار ماری کہ مجھے برداشت نہیں ہوا، اس بات پر چھوڑا کہ میں نے آپ کی تکذیب کر دی، ان کے بتوں کی تائید کر دی۔ فرمایا آپ نے یار تیرا دل کیسا تھا؟ اللہ کے رسول جی دل میں اللہ کا ڈر تھا، دل میں آپ کی محبت، کلمے کی محبت، اسلام کی محبت بالکل منوان تھی۔ فرمایا کوئی بات نہیں، اگر پھر بھی کوئی ایسا چانس ہو تو اپنی جان کو بچا لینا کہ یہ ہے، نہیں برداشت ہوا، ایک برداشت کر جانے والے، لیکن ان لوگوں نے ہر ایک حربہ استعمال کیا اسلام کی راہ کو روکنے کے لیے، اسلام میں فتنہ بازی کے لیے، اور پاک پیغمبر کے ساتھ بڑے بڑے معاہدے کرنے چاہتے، کبھی کہتے 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، دوسرا ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما، بڑی لمبی تشریح کی آتی ہے، یہ پروگرام رکھا، پاک پیغمبر نے انکار کر دی کہ میں تمہارے معبودوں کی کسی قیمت بھی عبادت کرنے والا نہیں، نہ تمہارے نصیبوں میں میرے ایک اللہ کی عبادت کرنا، تم نے اللہ کے ساتھ بہت سارے بنائے ہوئے ہیں۔ سورۃ قلم کے اندر ان کا ذکر آتا ہے، میرے پیغمبر تیری ذات کے ساتھ دشمنی نہیں، اگر آج تو توحید کا پرچار کم کر دے، توحید کا اعلان کم کر دے، توحید کی آواز کرنا چھوڑ دے، یہ تجھ کو اپنا دلی دوست بنا دیں گے، تجھ کو تکلیفیں دینے سے سست پڑ جائیں گے اگر تو توحید کی تبلیغ میں سستی کرے، لیکن آپ نے سستی نہیں کی تھی، نہ آپ اس لیے پیدا ہوئے تھے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اس کا ذکر آیا تو طرح طرح کے پروگرام بنائے، کبھی کہتے اس طرح کرو، اگر آپ نے پورا سال نہیں تو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ ہمارے بتوں کو سجدہ کر دو، ہمارے پاس ایک جواز قائم ہو جائے گا۔ بتاؤ کیا پیغمبر کی ذات پہ اس طرح کی باتیں کہنا ان کا ایک فراڈ نہیں تھا، ایک منصوبہ نہیں تھا، منصوبہ تھا، یہ ان کے دل میں قطع نہیں تھا کوئی ایسی حسین نشانی مل جائے یا واقعی اللہ کے رسول ہماری بات کو مانے تب ہم اس طرح کریں گے، پاک پیغمبر کو پھسلانا چاہتے تھے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نہ کرے کسی بات میں اس کی دعوت میں آ جاتے تو کہتے یہ اللہ کا رسول ہے، یہ تو خود اس بات میں غلطی کھا گیا۔ تو اللہ اپنے پیغمبر کی مکمل طور پہ نگہبانی کرتے ہیں، قدموں کے اندر مضبوطی کرتے ہیں، کبھی پیغمبر ایسا معاملہ نہیں کر سکتا۔ اگر پیغمبر کے دل میں بھی خیال پیدا ہو گیا کہ چلو کوئی نہیں، میں قریش مکہ کو ٹائم الگ دوں، وہاں پہ سب اکرام کو الگ دے دوں، اللہ کو یہ بات نہ پسند آئی۔ کبھی آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں ان کی مجلس الگ الگ کر دوں، قریش مکہ کی مجلس الگ ہو جائے، شاید یہ دین سیکھ لیں، اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی، اللہ نے ڈانٹ دیا، منع کر دی کہ نہیں، تیری مجلس میں اگر غربا لوگ بیٹھے ہیں، اگر یہ غلام لونیاں بیٹھے ہیں، مکہ والوں کا دل چاہتا تو بات سنے، نہیں دل چاہتا تو واپس چلے جائیں، تو نے ان کو اپنے پاس سے نہیں اٹھانا۔ ان کے کاروبار تھوڑے ہیں، یہ غریب ہے، فقیر ہے، یہ غلام ہے، غلامی کی زندگی ہے، اس سے کیا سروکار اللہ تعالیٰ کو، اگر وہ پکے پختہ اسلام لانے والے ہیں۔ تو انہوں نے پاک پیغمبر کو جب اس طرح کی آفریں پیش کی، آخر کار آپ نے کہہ دیا کہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج جائیں، دائیں پہ چاند، بائیں پہ لا کے رکھ دو، تب بھی تمہاری بات کو نہیں مانوں گا۔ انہوں نے کہا چلو کچھ بھی نہیں کرنا، ہمارے معبودوں کو سجدہ بھی نہیں کرنا، ایک بار بھی نہیں کرنا، کم از کم ہمارے بتوں کی تکذیب چھوڑ دو، ہمارے بتوں کو برا بلا کہنا چھوڑ دو۔ تو یہ تو آپ کا پہلا مشن تھا، شرک کو مٹانے اللہ کا رسول آتا ہے، لا الہ الا اللہ کی تلوار سے ان کے سارے بتوں کے سر قلم کرنے کے لیے آ جاتا ہے کہ اب ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہی بات اپنے پہلے واز میں صفا پہاڑی پہ چڑھ کے کہی تھی سارے سرداروں کو بلا کے، تو ابو لہب بھڑک اٹھا، تبا لکا سائر الیوم علی ھذا جمعتنا، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا ہمیں ایک اللہ کی دعوت دے، کہاں ہمارے چلے گئے معبود جن کی پوجا، جن کی بات ہمارے باپ دادے کرتے تھے۔ تو کہا کہ ان سے کہہ دو کہ تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ مجھے اوروں کی عبادت کرنے کے لیے دعوت دے رہے ہو، اے جاہلو، میں اللہ کے علاوہ کس طرح دوسروں کی عبادت کر سکتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں ان سے کہہ دو کہ میری طرف بھی یہی وحی کی گئی ہے، جیسے قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر ہمارے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ فرماتے ہیں میرے خلاف ان کے حق میں کوئی ایک جملہ بول دیں، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، میں دایاں ہاتھ پکڑوں پیغمبر کی اشارہ گردن سے کاٹ دوں، مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ کہ یہ اللہ فرماتے ہیں اگر شرک کرنے والے میرے فرشتے ہوں میں ان کو بھی جہنم میں ڈال دوں۔ یہ اللہ کے قانون کی سختی بیان کی جا رہی ہے، میں تو مجھے جاہل ہو یہ کہہ رہے کہ اللہ کے علاوہ میں ان معبودوں کی عبادت کروں جن کی عبادت کا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا مجھے، اور پہلے پیغمبروں کو یہ وارننگ مل چکی ہے کہ اگر تم بھی شرک کرو گے تمہارے بھی سارے اعمال ضائع، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر پیغمبر غلطی کرے گا تو اس کو زیادہ اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ چھوٹی سی غلطی ہوئی تھی یونس علیہ السلام سے، قوم کو اللہ کے عذاب کی وارننگ دی، اللہ کا بھی عذاب کا پیغام نہیں آیا تھا، اس پیغام سے پہلے ہی نکل چلے، کیونکہ اللہ کے عذاب کا پیغام آتا ہے پھر دوسرا پیغام ساتھ ہی تک کہ آپ لے چلیں اپنے ساتھ ایمان لانے کو، تب پیغمبر چلتا ہے مسلمانوں کو لے کے، خود ہی وارننگ دی، خود ہی چلے گئے اپنی ذات کو لے کے، تو اللہ رب العالمین کو غصہ آیا، مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے گرفتار کر دیا۔ لیکن دیکھو یہ جب کوئی انسان موت پھر چھوٹی موٹی بھی غلطی کرتا ہے، یہ اجتہادی غلطی ہوگی کہ آپ بیویوں کی بات پہ مشورے پروگرام میں آ کے آپ نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے سورت قرآن پاک کی نازل فرما دی، اللہ نے منع کر دیا کہ تم نے ایسی سورت تحریم نازل ہو گئی کہ جو حرام چیز کو حلال کو حرام کرتا ہے وہ اچھی بات نہیں، کفارہ ادا کر کے اس کو کھائے استعمال کرے، حالانکہ ایسی چیزیں عام لوگوں میں ہو جایا کرتی ہیں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ثابت قدم رکھا اور مضبوط رکھا، اور کسی وقت بھی انہوں نے کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ آپ جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بھائی تھے؟ ہاں جی بیٹا، آپ کی پیدائش سے پہلے تو آپ کے والد محترم عبداللہ فوت ہو گئے ہیں، 2 مہینے 3 مہینے پہلے مختلف روایتیں آتی ہیں، جب باپ فوت ہو گیا ایک پہلے بچے کی پیدائش سے تو اور بچہ کیسے ہونا تھا؟ باجی میرا بھی سوال، باجی جو آپ کے چچا تھے سارے آپ کے سگے چچا تھے یا سکے تھے سارے؟ کسی نے ماں نہیں کھلائے؟ نہیں لائے۔ آپ کا کیا نام ہے؟ حضرت حمزہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ۔ ابو سفیان بھی گئے؟ ابو سفیان چچا نہیں تھا، ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب کنیت آتی ہے، وہ کزن تھے ان کے، تو 2 چچوں کا تو مجھے یاد آ گیا، حمزہ اور عباس۔ تو آپ کے جو تھے نا باپ کے بھائی 10 تھے، تو آپ کا باپ تو پہلے ہی بہت ہو چکا تھا پیغمبری سے پہلے، اور باقی میں 2 کا ذکر آتا ہے، عالم مشہور و معروف 2 ہی ہیں، عباس اور اپنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل افغیر اللہ، یا میرے پیغمبر فرما دیجئے گا، افغیر اللہ، کیا پس اللہ تعالیٰ کے علاوہ، تامرونی اعبد ایھا الجاہلون، حکم کرتے ہو تم مجھے کہ میں ان کی عبادت کروں گا، جاہلو،
وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، البتہ تحقیق وحی کی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے، یا ان پیغمبر لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، ضرور اگر شرک کریں گے آپ، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، ضرور آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ضرور ہو جائیں گے آپ نقصان پانے والوں سے۔ بل اللہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فاعبد، پس آپ ہی عبادت کریں، وکم من الشاکرین، اور ہو جائیں شکر کرنے والوں سے۔ شکر ہے، اللہ نے ہمیں توحید کا عقیدہ سکھایا۔ مشرک لوگ بھی سجدے کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ان کا کچھ بھی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ وکم من الشاکرین، اور ہو جائیں شکر کرنے والوں سے۔ وما قدر اللہ حق قدر ہی، اور نہیں قدر کی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جس طرح کے حق تھا اس کے قدر کرنے کا۔ والارض جمیعا، اور زمین ساری کی ساری قبضۃ ہو، اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی، یوم القیامت، قیامت والے دن۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان لپیٹا ہوا ہوگا اللہ کے دائیں ہاتھ میں۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے اللہ تعالیٰ، بلند ہے اس چیز سے کہ شرک کرتے ہیں۔ وہی اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت کو بتایا، اپنے سمجھو کہ ذمہ داری کو بتایا کہ میں وہ ہوں جس کے کنٹرول میں زمین و آسمان کا سارا نظام ہے، پوری کائنات کا نظام۔ ایک دن آئے گا، اللہ فرماتے کہ زمین کو لپیٹ کے اللہ تعالیٰ ایک مٹھی میں لے لے گا، آسمانوں کو اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ میں لے لے گا۔ بچوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ صحیح حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ ایک ہاتھ میں آسمان، جیسے ہم کسی کتاب سے کو ایسے لپیٹ کے رول بنا لیتے ہیں، اس طرح اللہ نے پکڑا ہوا ہوگا۔ ایک میں اللہ نے زمین کو، اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے لمن الملک اليوم، کس کے لیے بادشاہی؟ کہاں چلے گئے بادشاہ؟ سارے بادشاہ جتنے بھی دنیا میں، نمرود، حامان، فرعون، امیہ بن خلف، بڑی بڑی سرداری، قارون جیسے بڑی بڑی چودراہٹ چلانے والے سب ہوں گے، کسی کے اندر مجال نہیں ہوگی جواب دینے کی۔ پھر خود ہی اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، کہ سب کچھ ایک اللہ کے لیے جو زبردست ہے۔ یہ جو میں نے حدیث سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمانوں کو لپیٹ کے پکڑا ہوا گیا ہوا، اس کو ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری میں اس آیت کی تفسیر میں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ کا واقعہ تھا کہ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں حدیث کو رضی اللہ تعالیٰ، بخاری شریف میں، کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے کہ یہودیوں کا ایک عالم آ گیا، یہودیوں کا مولوی۔ اس نے آگے کہا سونے پاک پیغمبر جی، ہم اپنی کتابوں میں توراۃ و انجیل کے اندر پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹ کر کے ایک انگلی پہ رکھے گا اور زمینوں کو ایک انگلی پہ رکھے گا، اور اس کے علاوہ جو گیلی مٹی ہے اس کو ایک انگلی پہ رکھے گا، پھر اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو ایک انگلی پہ رکھے گا۔ تو کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، تو آپ نے اس کی تائید فرمائی کہ تو ٹھیک کہتا ہے، اور مسکرائے اس وجہ سے، اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھی نظر آ گئی، اتنا ہنسے، اس وجہ سے کہ تجھے اس بات کا پتہ بھی ہے کہ سب کچھ اللہ کی مٹھی میں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول کا مطلب یہ تھا کہ تمہارے سارے معبود بھی تو اللہ کی مٹھی میں ہوں گے، کہ ساری مخلوق، ہاں، ایک پہ آسمان، ایک پہ زمین، اور ایک پہ تمام درخت، ایک پہ گیلی مٹی، ایک میں ساری مخلوق، پانچوں انگلیاں آ گئی نا، تو سب کچھ اللہ کی مٹھی میں ہوگا۔ تو آپ ہنسے، اتنا کہ داڑھی نظر آ گئی کہ تب تو پھر تمہارے معبود بھی اللہ کی مٹھی میں ہوں گے نا، پھر کہاں جائیں گے؟ کہا تم، یعنی آپ نے اس کی تائید کی کہ ٹھیک بات کہتا ہے، اور میں تم مانتے بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا زبردست سمجھو کنٹرول ہے۔ پھر اللہ نے، اللہ کے رسول نے یہی آیت پڑھی وما قدر اللہ کا قدر، کہ تم نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح کہ اللہ کے قدر کرنے کا حق تھا، اللہ کے ساتھ سب کو تم نے برابر شریک ٹھہرا لیا، اور کہا کہ اللہ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، سارے اللہ تعالیٰ کے اختیارات اللہ نے اپنے ان پیاروں کو سونپ دیے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال یہ قیامت کی ہولنا کی اللہ بیان فرمانا چاہتے ہیں۔ اور نہیں قدر کی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جس طرح کے حق تھا اس کے قدر کرنے کا۔ والارض جمیعا قبضۃ، اور زمین ساری کی ساری اللہ کی مٹھی میں ہوگی، یوم القیامت، قیامت والے دن۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے اللہ کے دائیں ہاتھ میں۔ سبحانہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، وتعالی، اور بڑا بلند ہے، اما یشرکون، اس چیز سے کہ شرک کرتے ہیں وہ۔ ونفخ فی الصور، اور پھونک مار دی جائے گی سور میں۔ وصعق من فی السماوات والارض، وصعق من فی السماوات ومن فی الارض، پس بے ہوش ہو جائے گا ہر وہ شخص جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شخص جو زمین میں ہے، الا من شاء اللہ، مگر جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ۔ اب اس بے ہوشی میں بعض لوگوں نے بڑی روایتیں پیش کی ہیں، مجھے کوئی صحیح روایت نظر نہیں آئی۔ بعض نے کہا حاملین فرشتے بے ہوش نہیں ہوں گے، بعض نے کہا حوریں بے ہوش نہیں ہوں گی، بعض نے کہا کہ جو چار فرشتے بہت زیادہ قدر و منزلت والے ہیں،
جبرائیل السلام، میکائیل السلام، اسرائیل السلام، اسرافیل السلام یہ بے ہوش نہیں ہوں گے. ہم کہتے ہیں واللہ عالم، ہمارے پاس کوئی صحیح حدیث نہیں. اللہ خوب جانتا ہے. جب پاک پیغمبر جن کی ذات سب پیغمبروں سے شان والی ذات ہے، جب آپ بے ہوش ہو جائیں گے تو اس کو دوسروں کا کیا کہنا. فرمایا سب سے پہلے میں بے ہوشی سے سر اٹھاؤں گا اور میں دیکھوں گا یہ بے ہوشی کب آئے گی میرے بیٹا، جب اللہ رب العالمین زمین پر تشریف لائیں گے اپنے بندوں کا فیصلہ کرنے کے لیے. اللہ کی اس کیفیت کو کوئی انسان برداشت نہیں کر سکے گا. اللہ کے فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا آج 4 ہیں. جب اللہ تعالیٰ زمین پہ تشریف لائیں گے تب 8 فرشتے ہو جائیں گے. 8 فرشتے اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھا کے لائیں گے. کہاں آئیں گے؟ لوگ کہتے ہیں عرفات کے میدان. میں کہتی ہوں، میں صحیح دلیل سے بات کرتی ہوں، یہ شام کی زمین میں اللہ تعالیٰ کا نزول ہوگا. جب اللہ کا نزول ہو رہا ہوگا تب سارے ہی بے ہوش ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی سے سارے بے ہوش ہو جائیں گے. پر میں سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گی. میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ خالق کے کائنات کا عرش مولا کا پایا پکڑا ہوا ہوگا. اور مجھے نہیں پتا کہ ان کو مجھ سے پہلے ہوش آ گئی ہے یا ان پر بے ہوشی نہیں آئی، کیونکہ دنیا میں موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ کی تجلی سوال کرنے پر لی لیکن بے ہوش ہو گئے تھے. ہر رسائے کا موسیٰ شاید اسی بے ہوشی میں ان کا یہ بدل پورا گیا، واللہ عالم. اور سور پھونکا جانا قرآن پاک میں اس کا ذکر 2 مرتبہ کا بھی آتا ہے، اور سورت غالباً نمل یا نحل میں بھول گئی اس میں 3 مرتبہ کا ذکر بھی آتا ہے. حدیثوں سے بھی 3 مرتبہ سور پھونکا جانا یہ صحیح روایتوں سے ثابت ہے. جو 3 مرتبہ کے قائل ہیں حدیثوں کے تحت یا قرآن پاک کی اس صورت کے اندر جو اللہ نے واضح بیان فرمایا اس کے تحت، ان کا یہ خیال ہے کہ پہلے سور پہ تمام جو اوپر زمین والے ہوں گے بے ہوش ہو جائیں گے. کیونکہ میرے خیال میں کئی سوال آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے، وقتاً فوقتاً کیے جائیں گے. میں نے 3 مرتبہ سور پھونکے جانے کی بات کی ہے. وہ صورت نمل یا نحل کی آیت ہے، لیکن قرآن پاک میں سور کے پھونکے جانے کا واقعہ تو کئی ایک مقامات پہ ہے. دیکھیے میں 3 مرتبہ کی بات کر رہی ہوں. قرآن پاک میں ایک مقام پہ، اگر میں بھول گئی ہوں تو ایک مقام پہ 3 مرتبہ سور پھونکے جانے کا حکم آیا ہے. اور صحیح حدیثوں سے 3 مرتبہ سور پھونکا جائے گا اس کی روایتیں ملتی ہیں. یہ بات میں کر رہی تھی. لیکن جو لوگ 3 مرتبہ سور پھونکے جانے کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا اس وقت لوگ بے ہوش ہوں گے، اور دوسری مرتبہ پھونکے جانے پر تمام لوگ مر جائیں گے. اور اس کے بعد جو آخری سور ہے جس سے لوگوں نے پیدا ہو جانا ہے، جب انسان مر جاتا ہے قبر کے اندر مٹی سے مٹی ہو جاتا ہے، اللہ ماشاء اللہ کوئی نہیں بھی ہوتے ہوں گے اپنے اپنے عملوں کے لحاظ سے، ان کی عجب الذنب ہڈی جس کا سائز کتنا ہے وہ بھی سمجھو، رائی کا دانہ، رائی کے دانے کے برابر عجب الذنب ہڈی، وہ انسان کا بیج ہے، اس سے انسان پیدا ہو جائے گا. جب تیسری مرتبہ یا دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا سارے لوگ اپنی قبروں سے نکل آئیں گے. اللہ کہتے ہیں جس طرح ایک بندے کے پیدا ہونے کے ٹائم پہ ساری مخلوق زمین سے نکل آئے گی، پیدا ہو جائے گی. تو بہرحال یہ دوسری مرتبہ سور پھونکا جانا یہاں بھی آیا ہے. تو قرآن پاک میں 3 مرتبہ سور پھونکے جانے کا بھی واقعہ ہے. لیکن بعض دفعہ انسان کو جھٹکے پہ جھٹکا لگتا ہے. سور پھونکا جانا کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے، اتنی زبردست اتنی ہولناک ہوگی کہ لوگ اپنے اپنے کاموں کے اندر مصروف ہو گئے. کھانا پکایا، لقمہ اٹھایا، منہ میں نہیں ڈال سکیں گے. ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں اس حدیث کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دودھ دھویا پی نہیں سکیں گے، کپڑا پھیلایا نہ خریدا جا سکے گا نہ بیچا جا سکے گا، حوض بنایا نہ جانوروں کو چارہ نہ پانی کھلایا جا سکے گا. بلکہ اس معمول کے اندر لوگ جب اچانک وہ زبردست چیخ جو کرنا میں اسپیکر کی مانند اسرافیل فرشتے منہ سے لگائی، جب وہ پھونکے گا اتنی زبردست کڑکناک آواز ہوئی کہ ایسے کر کے لوگ گریں گے اور ساتھ ہی ختم ہو جائیں گے. اتنا لمحہ لگے گا. آتا کو وصیت نہیں کر سکے گا اپنے گھر والوں کو یہ کیا ہوا، کوئی پوچھ نہیں سکے گا کیا ہوا ہے، یہ آواز کس کی، یہ بھی نہیں ہوگا. اور قیامت ان پہ آنی جن میں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا. یہ سارے مشرک اور کافر، یعنی جب وہ یاجوج ماجوج تیر آسمان کی طرف چلا دیں گے کہ ہمیں اللہ کو بھی قتل کر دیا، سارا کچھ اپنے حساب سے، سارے وہ نشانیاں پوری ہو جائیں گی، تب قیامت آئے گی. ان لوگوں پہ جو پکے مشرک ہوں گے ان میں کوئی بھی اللہ لفظ بولنے والا نہیں ہوگا. آج مشرک بھی اللہ کا نام بولتے ہیں، اللہ لفظ بولتے ہیں، کہ ان پہ قیامت آئے گی اور وہ گدھوں کی طرح کتوں کی طرح زنا کرتے پھریں گے سب کے سامنے. قیامت کب ہوگی؟ یہ اللہ کو پتہ ہے، کسی کو نہیں پتا، کسی کو بھی نہیں پتا. میں نے تو سنا تھا 21ویں صدی میں ہے. اچھا، وہ کوئی نیا ہی ہوگا آج کل کا دجال جس نے بتایا ہوگا. قیامت کا پتہ تو کسی کو بھی نہیں ہے. قرآن پاک میں جتنے واقعات آتے ہیں، حدیثوں میں جتنے واقعات ملتے ہیں، ہمارے آگے اللہ کو پتہ ہے. قیامت کا وقت بتایا ہی نہیں اللہ نے کب آئے گی.
جب اللہ کا اپنا پورا بجٹ مکمل ہو جائے گا، جتنے لوگوں نے پیدا ہونا ہو جائیں گے، جو نشانی کبریٰ کا آغاز سب سے پہلے سورج مغرب کی جانب سے نکلے گا ہو جائے گا، تو اس کے بعد جتنی نشانیاں آتی ہیں، کیونکہ آپ نے 10 کا ذکر فرمایا ہے کہ 10 نشانیاں جب تک پوری نہیں ہوتی قیامت نہیں آئے گی. جب 10 نشانیاں اس میں آخری نشانی جب پوری ہو جائے گی تو قیامت آ جائے گی. تو یہ قیامت کا وقت تو اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں، نہ پاک پیغمبر کو اور کسی بھی پیغمبر کو پتہ نہیں قیامت کب آئے گی. سب نے کہا کہ اللہ عالم، اللہ کو معلوم ہے. ونفخ فی الصور، اور پھونک مار دی جائے گی سور میں، فصعق من فی السماوات ومن فی الارض، پس بے ہوش ہو جائے گا ہر وہ شخص جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شخص جو زمین میں ہے، الا من شاء اللہ، مگر جس کو چاہے گا اللہ تبارک و تعالی. ثم نفخ فیہ اخری، پھر پھونک مار دی جائے گی اس سور میں دوسری مرتبہ، فاذا هم قیام ینظرون، پس اس وقت وہ سارے کے سارے کھڑے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. واشرقت الارض بنور ربها، اور روشن ہو جائے گی زمین اپنے رب کے نور کے ساتھ. اب چاند کی روشنی سے رات روشن ہے، سورج کی روشنی سے دن چڑھ آتا ہے. قیامت کو نہ سورج رہے گا، نہ چاند رہے گا، نہ ستارے رہیں گے. پہلے ہی حلے میں قرآن پاک کے آخری پاروں میں اللہ کہتے ہیں کہ ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، چاند سورج بے نور کر دیا جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے. یہ سارا نظام آسمان کا زمین پہ گر پڑے گا. پہاڑوں کو پیس کر کے، سمندروں میں ڈال کے، پانیوں کو آگ لگا کے خشک کر کے وہ اللہ زمین کو ہموار کر دے گا. پوری زمین جو آج 3 حصے پانی اور 1 حصہ زمین نشیب و فراز ختم ہو جائیں گے، تمام پہاڑوں کو اللہ اس کھڈوں میں گڑھوں میں ڈال کے آگ لگا کے پانی ختم کر کے اللہ پورا کر دے گا. اور سب لوگ زمین سے نکل آئیں گے. زمین پر 2 پاؤں جوڑ کے کھڑا ہونے کی جگہ ہوگی. کتنے مردے دفن ہیں اللہ تعالیٰ جانتا، اور کتنے ہیں جتنی مخلوق اللہ خوب جانتا. اللہ کہتے ہیں اس وقت زمین جو ہے نا، یہ رب کے نور کے ساتھ روشن ہوگی، نہ دھوپ ہوگی، نہ کوئی سورج ہوگا، نہ کوئی چاند ہوگا. واشرقت الارض بنور ربها، اور روشن ہو جائے گی زمین اپنے رب کے نور کے ساتھ. ووضع الکتاب، رکھ دیا جائے گا کھول کر کے نامہ اعمال کو. وجیء بالنبیین، اور لایا جائے گا نبیوں کو، والشہداء، اور شہداؤں کو یعنی گواہوں کو. کیونکہ قیامت والے دن نبیوں پر بھی بات نہیں ختم ہوگی بلکہ گواہ لائے جائیں گے. نبی نبیوں پر گواہ دیں گے، نبی قوموں پر گواہیاں دیں گے، قومیں نبیوں پر گواہیاں دیں گی. سب گواہیاں پوری ہوں گی. اللہ چاہے تو گواہیوں کے بغیر بھی سب کچھ کر سکتا ہے. بہترین گواہی ہمارا نامہ اعمال ہے. لیکن اس لیے میں کہ دنیا کے اندر گواہیوں پر فیصلہ، کسی نے کسی کو برائی کرتے دیکھا، جب تک 4 گواہ نہیں لائے گا اس کی بات کو جھوٹا کہا جائے گا. تو قیامت والے میدان میں بھی گواہیوں پر فیصلے ہوں گے. ہر چیز، ہمارے اعضاء بھی گواہیاں دیں گے. تو دعا کرو اپنے اعضاؤں سے کوئی بھی نافرمانی والا کام نہ کرنے پائیں. اپنے ہاتھوں پہ اللہ کا ذکر کریں. دیکھیں کہ ہمارے ہاتھوں نے ہمارے خلاف گواہیاں دینی ہیں. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. کہیں بھی انسان نہ اپنے آپ سے چھپ سکتا ہے اور نہ کسی اللہ سے چھپا کر کے کبھی گناہ کر سکتا. ہر چیز اللہ کے علم میں ہے. ووضع الکتاب، اور کھول کر رکھ دیا جائے گا نامہ اعمال کو. وجیء بالنبیین والشہداء، اور لایا جائے گا نبیوں کو، والشہداء، اور گواہی دینے والوں کو. وقضی بینہم بالحق، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان حق کے ساتھ. وہم لا یظلمون، اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے. ووفیت کل نفس ما عملت، ووفیت، اور پورا پورا دیا جائے گا ہر ایک نفس کو، ما عملت، جو اعمال کمائی اس نے، یا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر ایک نفس کو جو اعمال کمائی اس نے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور چلایا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، جہنم کی طرف گروہوں کی شکل میں یا ٹولیوں کی شکل میں. حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا، یہاں تک کہ جب آ جائیں گے جہنم کے پاس، فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، کھول دیے جائیں گے دروازے اس کے. یعنی جہنمیوں کو جکڑ کر کے سنگلوں میں لایا جائے گا. ان کے جانے پر پھاٹک جہنم کا کھل جائے گا. ٹھیک ہے، سوال و جواب ہوں گے. اور چلایا جائے گا، یہ سیکھا میں نے ہانکا جائے گا، جیسے مار مار کے جانوروں کو ہانکتی ہیں. اور ہانکا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف ٹولیوں کی شکل میں. یہاں تک جب آ جائیں گے جہنم کے پاس، کھول دیے جائیں گے دروازے اس کے. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور کہے گا ان جہنمیوں کے لیے چوکیدار جہنم کا، أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ،
کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول جو تم ہی میں سے تھے، یاتلون علیکم آیات ربکم، پڑھتے تھے وہ تمہارے اوپر آیتیں تمہارے رب کی، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور ڈراتے تھے تم کو اس دن کی ملاقات سے، قالو کہیں گے بدقسمت جہنمی، بلا کیوں نہیں، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، اور لیکن سچی ہوگی بات عذاب والی کافروں پر، قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے، ہمیشہ رہو گے اس میں، فبئس مثوی المتکبرین، بس بری ہے جگہ تکبر کرنے والوں کی، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ چلایا جائے گا ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈر گئے اپنے رب کی طرف، یہاں اللہ سے یا اپنے رب سے ڈر گئے جنت کی طرف ٹولیوں کی شکل میں، حتی اذا جاؤہا، یہاں تک جب آ جائے گے جنت کے پاس، فتحت ابوابہا، کھول دیے جائیں گے دروازے جنت کے، وقال لہم خزنتہا، اور کہیں گا ان جنتیوں کے لیے چوکیدار جنت کا، سلام علیکم، سلام ہو تمہارے اوپر، طبتم خوش ہو جاؤ تم، فادخلوہا خالدین، بس داخل ہو جاؤ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے۔ جہنم کا واقعہ بھی قرآن پاک میں بڑی جگہ پڑھ بھی لیں گے، کیا ان کا معاملہ ہوگا، کیسے عذاب ہوں گے، اور جنت کی نعمتیں، یہ چیزیں ایسی ہیں، یہ اگر پورے پورے باب پڑھ جائیں تب بڑا کچھ ملتا ہے، لیکن ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ آئے تو دل چاہتا ہم آج سورت ختم کر لیں۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ چلایا جائے گا ان لوگوں کو جو ڈر گئے اپنے رب سے جنت کی طرف، زمرا ٹولیوں کی شکل میں، حتی اذا جاؤہا، یہاں تک جب آ جائیں گے جنت کے پاس اور کھول دیے جائیں گے دروازے اس کے، اور کہے گا ان جنتیوں کے لیے چوکیدار جنت کا، سلام علیکم، تمہارے اوپر اللہ کی سلامتیاں ہوں، طبتم خوش ہو جاؤ تم، فادخلوہا خالدین، بس داخل ہو جاؤ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے، وقالوا الحمد للہ الذی، اور کہیں گے جنتی سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، الذی صدقنا وعدہ، جو کچھ ملے الحمدللہ کہا کرو، لیٹ آئے الحمدللہ، جائے تو انا للہ، یہ خوشی میں آ کے ناچنا کودنا اس طرح کے حالات اللہ کو کبھی پسند نہیں، جس کی عادت ہے کہ ہر بات پہ الحمدللہ کہتا ہے، جنت کو پا کر کے بھی اللہ کا شکریہ ادا کرے گا۔ اور کہیں گے جنتی سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وہ پاک ذات جس نے سچا کیا ہم سے وعدہ اپنا جنت والا، وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ، اور وارث بنایا ہم کو جنت کی زمین کا، تَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، جگہ بناتے ہیں ہم جنت سے، حیث نشاء، جہاں ہم چاہتے ہیں، فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، پس اچھا ہے اجر عمل کرنے والوں کا، جنتیوں کو ان کے اعمال کے مطابق ان کو مقام عطا کر دیے جائیں گے، لیکن بعض خوش قسمت ماں باپ جنت فردوس میں اعلیٰ مقام پر فائز ہو جائیں گے، لیکن کہیں گے اللہ اس میں ہمارے بچے نظر نہیں آ رہے، بچیاں نظر نہیں آ رہی، بہو بیٹیاں نظر نہیں آ رہی، ہماری روحانی اولاد تھی، ہم نے مل کے پڑھا تھا، ہم نے پڑھایا تھا، وہ نظر نہیں آ رہے۔ اللہ فرمائیں گے کہ ان کا بھی ٹھکانہ جنت ہے، لیکن ان کا درجہ بہت کم ہے، وہ تم سے کم درجہ کے مالک ہیں۔ یہ کہیں گے اللہ ہم نے ان کے حق میں بھی دعائیں کی تھی، ہم نے ان کے لیے بھی عمل کیے تھے، ہم جمع کے سیغے سے دعا کرتے ہیں نا۔ اللہ رب العالمین سورۃ والطور کے تحت والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما لتناهم من عملهم من شیء، ان کے درجے بڑھا کے ان کو بھی ان کے ماں باپ تک اللہ تعالیٰ پہنچا دیں گے، تو جگہ بن گئی نا ان کی جہاں انہوں نے چاہا کہ ہماری جگہ جنت فردوس میں ہو جائے۔ اور کہیں گے جنتی سب تعریفیں اللہ کے لیے، وہ پاک ذات جس نے سچا کیا ہم سے وعدہ اپنا جنت والا، اور وارث بنایا ہم کو جنت کی زمین کا، جگہ بناتے ہیں ہم جنت میں سے جہاں چاہتے ہیں، بلند مرتبوں تک اللہ تعالیٰ ان کو فائز کر دے گا، جگہ بناتے ہیں ہم جنت سے جہاں چاہتے ہیں، فنعم اجر العاملین، بس اچھا ہے اجر عمل کرنے والوں کا۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور دیکھیں گے آپ فرشتوں کو، حافین من حول العرش، گھیرا باندھے ہوئے ہوں گے اللہ رب العالمین کے عرش کے ارد گرد، یسبحون بحمد ربہم، تسبیح بیان کریں گے اپنے رب کی تعریفوں کے ساتھ۔ یہ قیامت والا منظر ہے جب اللہ زمین پہ تشریف لائیں گے، اللہ کے فرشتے اللہ کے حمد و ثنا کے ترانے گائیں گے، لیکن جب سارے فیصلے حق پہ ہو جائیں گے تو فرشتے کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، کے ترانہ اتنا بلند ہو جائے گا،
ہر طرف سے الحمدللہ رب العالمین کی آواز ہے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے بندوں کے درمیان منصفانہ فیصلہ کر دیا. اللہ زمین پہ تشریف لائے اور کافروں کو جہنم میں ڈالا اور مسلمانوں کو ان کے جنت کا ٹھکانہ جہاں تھا وہاں پہنچا دیا. اور دیکھیں گے آپ فرشتوں کو قیامت والے دن گھیرا باندھے ہوئے ہوں گے, اللہ تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد تسبیح بیان کریں گے اپنے رب کی تعریفوں کے ساتھ. وقضی بینہم بالحق, وقضی بینہم بالحق, اور فیصلہ کر دیا جائے گا قیامت والے دن ان کے درمیان حق کے ساتھ. وقیل الحمدللہ رب العالمین, اور کہا جائے گا الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.